بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا کبوتر ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان و اصحاب پر سرزمین کربلا میں جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مصائب کربلا پر جہاں انسانوں نے گریہ کیا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام پر نفرین اور لعنت کی، وہاں اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات نے بھی قاتلان امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور نفرین کی۔ سورہ دخان آیت 29۔ ترجمہ: پھر تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی۔ امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے فرمایا، زمین و آسمان نے امام حسین علیہ السلام کے قتل پر گریہ کیا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر امام حسین علیہ السلام پر اتنا رو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار تک آ جائیں تو خداوند عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس بے مثال مصیبت کے بعد تم میں سے کون اس پر خوش ہو سکتا ہے؟ یا کون سا دل اس مصائب پر اداس نہ ہو سکا؟ یا کون سی آنکھ اپنے آنسوؤں کو روک سکتی ہے یا آنسوؤں کی مسلسل بارش کو روکے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان اس امام حسین کی موت پر روئے، سمندر اپنی لہروں کے ساتھ، آسمان اپنے ستونوں کے ساتھ، اور زمین اپنی وسعت کے ساتھ، درخت اپنی شاخوں کے ساتھ، گہرے سمندر کی مچھلیاں اور مقرب فرشتے اور آسمان والے سب اس کی موت پر رو پڑے۔ دیگر مخلوقات کے ساتھ ساتھ امام حسین کے غم میں شریک کبوتر کی ایک مخصوص نسل جو رعبی کے نام سے مشہور ہے، انگلش میں اسے ٹرمپیٹر اور فارسی اردو میں بخارا کبوتر کہتے ہیں، جسے دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیگر کبوتر سے کس قدر مختلف اور دلکش آواز رکھتا ہے۔ ایک بات جو اس رعبی کبوتر سے وابستہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کرتا ہے۔ آئیے روایت کی روشنی میں جانتے ہیں کہ رعبی کبوتر کیا بولتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اپنے گھروں میں رعبی کبوتر کو رکھو، کیونکہ یہ قاتلان امام حسین پر لعنت کرتا ہے اور خدا بھی امام کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ داؤد بن فرقت کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں تھا، میری نگاہ رعبی کبوتر پر پڑی کہ وہ مسلسل آواز نکال رہا تھا، بلکہ زیادہ بول رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے داؤد، جانتے ہو یہ جانور کیا بول رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ امام نے فرمایا، یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کر رہا ہے، اس جانور کو لو اور اپنے گھر میں رکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک پرندہ بھی اس طرح کوئی کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ آئیں قرآن مجید سے اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 20 سے 25 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور سلیمان نے ہدہد کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا، تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں ملکہ سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بات بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے۔ سورہ نمل کی آیت 21 کی تفاسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی فوج میں مہندس کا کام کرتا تھا۔ وہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اس کو اس طرح نظر آتا تھا جیسے کہ زمین کے اوپر کی چیز لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے، اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے، یہ بتا دیتا کہ فلاں جگہ ہے، اتنا نیچا ہے، اتنا اونچا ہے وغیرہ۔ سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح جنگل میں تھے، پرندے کی تفتیش کی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دیں، اتفاق سے وہ موجود نہ تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں آتا، کیا پرندوں میں کہیں وہ چھپ گیا جو مجھے نظر نہ آیا، یا واقعی وہ حاضر نہیں؟ آیات و روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اس میں مخلوقات کی کوئی قید نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔